مستور ہے کیا مانگ رہی ہے، اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے، ہر صاحب غیرت سے رضا مانگ رہی ہے، پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے۔ جی ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی۔ آج کا موضوع ہمارا جناب زینب شریکت الحسین۔ دین خدا کو مولا حسین نے بچایا اور قیامت تک کے لیے جناب حسین کا نام جناب زینب نے بچایا اور قیامت تک یہ نام زندہ رکھا۔ آج کا یہ موضوع ہمارا جناب زینب، جس پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے مولانا اسد علی زیدی صاحب، جو کہ ہمارے لیے خصوصی ہم نے قائم ٹی وی کی اس ٹرانسمیشن کے لیے خصوصی ان سے ہم نے ٹائم لیا، اور آج ہم اسی موضوع پر ان سے کچھ سوالات کریں گے اپنے ناظرین کے لیے۔ تو آئیے چلتے ہیں، ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور جناب زینب کے بارے میں ان سے کچھ معلومات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ جناب زینب پر ہے۔ قبلہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جناب زینب کا نام زینب کس طرح مولا علی نے رکھا، تو اس کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں ہمارے دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی ہستی ہے جناب زینب صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کی ذات، کہ ہمارے ہاں یہ کہا بھی جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، اور حقیقت یہ حال بھی یہی ہے کہ اگر حسینیت نہ ہوتی تو شاید اسلام نہ بچ سکتا، اور اگر زینب نہ ہوتی تو شاید حسینیت نہ بچ سکتی۔ جناب زینب وہ ہیں کہ امام حسین کی قربانی کے بعد جنہوں نے حسینیت کے مقصد کو بچایا۔ بی بی کا نام جس وقت بی بی دنیا میں تشریف لائی ہیں تو رسول اللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے کسی کام سے۔ علامہ نور الدین جزائری نے بہت بڑی کتاب، اور میرا خیال ہے کہ اس سے جامع اور اس سے بڑی کتاب شہزادی کے نام پر نہیں لکھی گئی، انہوں نے جناب زینب کی خصائص الزینبیہ کے نام سے کتاب لکھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جس وقت نبی باہر تھے اس وقت جناب زینب کی آمد ہوئی ہے، تو شہزادی کونین لے کے جناب امیر کے پاس آئی ہیں اور کہا کہ بیٹی کا نام رکھیے، بیٹی کا نام رکھیے۔ تو جناب امیر نے کہا کہ سیدہ آپ نہیں جانتی کہ میں رسالت مآب پہ سبقت نہیں کر سکتا، ان سے پہلے نام ان سے آگے بڑھ کے نہیں رکھ سکتا۔ تو انتظار کیا گیا، رسالت مآب گھر تشریف لے کے آیا۔ جب گھر تشریف لائے ہیں رسالت مآب تو علی اپنے ہاتھوں پہ جناب زینب کو لے کر رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کے یہ کہا ہے کہ سرکار نام رکھیے۔ کہا یا علی آپ نے نام کیوں نہیں رکھا، آپ باپ ہیں؟ تو پلٹ کے کہنے لگے کہ میں آپ پہ سبقت نہیں کر سکتا۔ تو پھر مسکرا کے فرمایا جیسے آپ مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے میں اپنے خدا پر سبقت نہیں کر سکتا۔ تو ابھی انتظار کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل آئے اور آ کے بعد السلام یہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ پہ سلام کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ اس بچی کا نام ہم نے لوح محفوظ میں زینب رکھا ہوا، اور یہ نام لوح محفوظ کی زینت ہے۔ خود جناب زینب کے نام سے لوح محفوظ کو، اور ظاہر ہے کہ قرآن بھی لوح محفوظ میں آتا ہے، قضاء و قدر کے فیصلے بھی لوح محفوظ میں رکھے ہوئے، وہاں جناب زینب کا نام لوح محفوظ میں زینب ہے۔ اور مطلب کیا ہے؟ زین و اب، باپ کی زینت۔ باپ کون ہے؟ جس کے بارے میں شیعہ سنی کتابوں نے یہ لکھا کہ یا علی انت زین السماوات والارض، یا علی آپ زمین و آسمان کی زینت ہے، جو خود زمین و آسمان کی زینت ہے، جناب زینب اس کی زینت ہے۔ علماء نے ایک جملہ لکھا، یہی علامہ نور الدین جزائری نے، انہوں نے کہا کہ آپ اگر شہزادی کے نام پہ غور کریں تو یہ نام وحی کے ذریعے رکھا گیا، اور نبی کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، یہ تو بولتا ہی نہیں، بس وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ تو اگر مصطفیٰ کی ذات نے نام زینب رکھا ہے تو وحی کے ذریعے رکھا ہے، اور روایت میں نے آپ کو سنائی کہ حضرت جبرائیل نے آ کے کہا کہ اللہ نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہوا ہے۔ جناب زینب کا نام جو رکھا گیا تو علامہ جزائری نے یہ لکھا کہ آپ نام پہ غور کیجئے
زے یہ نون بے، وہ کہتے ہیں یہ زے جو ہے یہ ایک اشارہ ہے، اگر معصوم کسی کا نام رکھے تو بے سبب حروف نہیں ہوتے، جو وحی کے ذریعے بولتا ہے وہ اس کے ایک ایک لفظ میں راز ہوتے ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں، اسرار ہوتے ہیں، رموز ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ زے اشارہ کرتا ہے جناب زہرا کے نام کی طرف، کیونکہ جناب زہرا کا نام زہرا کیوں ہے؟ نور کی وجہ سے، تو یہ نورانیت جناب زینب پہ دلیل ہے۔ انہیں فاطمہ زہرا کیوں کہا گیا؟ کسی نے جب امام معصوم سے پوچھا تو کہا کہ چونکہ ان کے محبوں کو آگ سے دور کیا گیا ہے اس لیے یہ فاطمہ زہرا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ زے ماں کے نام کی طرف سے۔ یہ اب دیکھیے کہ حسن اور حسین یہ نام ہے، علی عین لام یہ اور رسول، تو وہ کہتے ہیں زے ماں کی طرف سے آیا۔ یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتے ہیں یہ وہاں سے آیا کہ یہ جو آپ یا علی کی ندا کہتے ہیں تو یہ یا حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے یا استعمال ہوتا ہے جیسے ہم یا علی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ یا جو ہے وہ یا علی سے آیا ہے، اس کا مطلب ہے جو ہم علی کو پکارتے ہیں تو زینب بنت علی کی طرح بولی۔ یہ شام میں بی بی نے دلیل دی باپ کے لہجے میں بول کر، تو وہ کہتے ہیں کہ مجسم ناد علی کو زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ سبحان یا علی سے آیا۔ نون، حسن اور حسین دونوں میں ایک حرف ایسا ہے جو مشترک ہے، حسن میں بھی نون آتی ہے، حسین میں بھی نون آتی ہے، تو دونوں بھائیوں کے نام سے نون لے لی۔ اور بے، نبی، نون بے یہ نبی لکھا جاتا ہے تو اس کا قلب اس کا دل ہے، کیونکہ بے نون بے یہ بے بیچ میں آتا ہے تو بے نبوت کا قلب ہے، تو نبوت سے بے لی۔ تو اس کے بعد انہوں نے جملہ لکھا کہ یہ صرف زینب نام نہیں ہے، یہ نام بتا رہا ہے کہ اس بی بی میں پنجتن جمع ہو گئے۔ واہ واہ، بے شک بے شک بے شک۔ یہ نام جو ہے بی بی کا پنجتن اس نام میں سمٹ آئے ہیں، یعنی کہنے کو ایک علی کی بیٹی ہے، دیکھنے کو سارے پنجتن کے خصائص جمع ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، جس وقت آئی ہیں تو نبی نے بوسہ دیا اور کہا کہ میں حاضرین و غائبین کو تاکید کرتا ہوں کہ اس بچی کی عظمت کا دھیان رہے، یہ شبیہ خدیجہ ہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، جناب زینب کو کیا کہا؟ یہ شبیہ خدیجہ۔ جناب خدیجہ کا مقام اگر آپ قرآن میں دیکھیں، کیونکہ اس گھرانے کے فضائل نبی نے کہا میں تم میں دو گراں قدر، دو اہم، دو وزنی، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میرے اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پہ پلٹ آئیں۔ تو اگر اہل بیت کا مرتبہ سمجھنا ہو تو قرآن سے سمجھیں، اور قرآن سمجھنا ہو تو اہل بیت سے سمجھیں۔ قرآن میں سورہ مبارکہ ضحیٰ جو 93واں سورہ ارشاد ہے، 3 بڑی مشہور زمانہ آیتیں، الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا۔ تو یہاں امام سے پوچھا گیا مولا یتیم کا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ کہ جس کے ماں باپ نہ ہو۔ کہ اچھا اگر یہ یتیم ہے تو جو موتی سیپ میں ہوتا ہے اسے درۃ الیتیمیہ کہتے ہیں، اب بتاؤ کیا موتی کے بھی ماں باپ گزر گئے؟ کہ یتیم ایسے کو کہتے ہیں جو منفرد ہو، اکیلا ہو، جس جیسا کوئی موجود نہ ہو۔ کہا یتیم یوں کہا ہے اللہ نے کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو بے مثل و بے مثال پایا تو اپنی پناہ میں لے لیا، ہم نے آپ کو خرچ کرنے والا پایا۔ کہ لوگوں نے یہ ترجمہ کر دیا، یہ معنی سمجھ لیے کہ نعوذ باللہ نبی مفلس تھے، نادار تھے۔ کہ عائلن کا مطلب ہے خرچ کرنے والا، ہم نے آپ کو خرچ کرنے والا پایا تو غنی کر دیا۔ جائیے تفسیر کو دیکھیے، علماء اہل سنت نے بھی لکھا، علماء تشیع نے بھی لکھا کہ علامہ جلال الدین سیوطی ایک بہت بڑا جلیل القدر نام ہے علماء اہل سنت میں، عالم اسلام کی روایت ہے۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے روایت لکھی کہ نبی سے جب پوچھا گیا کہ یہ عائلن فاغنا کا کیا مطلب ہے، کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا، اتنی دولت دی کہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہ فغنا بمال خدیجہ، خدیجہ کے مال سے غنی کیا۔ اور جناب زینب ہیں جناب خدیجہ کی شبی، تو جناب خدیجہ کے بارے میں یہ جملے ملتے ہیں احادیث کی کتابوں میں کہ ما قام واستقام دین اللہ الا بسیف علی ابن ابی طالب ومال خدیجہ، اللہ کا دین نہ قائم ہوتا نہ قائم رہتا اگر 2 چیزیں نہ ہوتی، خدیجہ کا مال نہ ہوتا، علی کی تلوار نہ ہوتی۔ یعنی اسلام کی رگوں میں جو نمک دوڑ رہا ہے وہ جناب خدیجہ کا ہے۔ جناب زینب جو شبیہ، اب اس کا کیا مطلب ہے جناب زینب نے؟ دیکھیے جو مال جو دولت جناب زینب کی وہ بہت اس وقت کی ملکۃ الدنیا، بی بی کے القاب میں 69 القابات ہیں جناب زینب کے، 69 القابات ہیں جناب زینب کے، اور یقیناً بہت سے علماء کی نظر میں اور زیادہ ہوں گے، مگر جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے 69 القابات جناب زینب کے، ان میں ایک لقب ہے ملکۃ الدنیا، دنیا کی ملکہ۔
سبحان اللہ. جناب عبداللہ بن جعفر طیار اس وقت کے دولت مند شخصیات میں تھے جو کہ شوہر ہیں جناب زینب کے. تو یہ زینب آج جہاں روزہ ہے یہ خود بی بی کی خریدی ہوئی زمین ہے، مگر یہ مانوی دولت ہے. ایک دولت وہ ہے جو زینب کو حسین نے دی، اور وہ دولت کیا ہے؟ جناب خدیجہ نے اپنے مال سے غنی کیا جس وقت اسلام کو ضرورت تھی، مگر اس وقت اسلام پھیلایا جانا تھا. 61 ہجری میں حسین کے دور میں وہ پھیلا ہوا اسلام بچایا جانا تھا. تو جو کام جناب خدیجہ نے کیا وہی جناب زینب نے کیا. خدیجہ نے اپنا مال دے کر غنی کیا، زینب نے اپنے دول و لال دے کر حسین کو غنی کیا. سبحان اللہ. سبحان. یہ جناب زینب کی عظمت ہے کہ نام بھی وہ رکھا جو توحید نے بھجوایا، وہ نام باپ کی زینت. اور ہر بیٹی، یہ حدیث رسالت موجود ہے کہ بیٹا جو ہے وہ نعمت ہوتا ہے اور بیٹی جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے. آپ سوچئے کہ جناب سیدہ باپ کے لیے رحمت، کس کے لیے؟ رحمت للعالمین. اور جناب زینب علی کے لیے رحمت، واہ. جو ہم مومنین کے لیے رحمت ہے، اس کی رحمت بن کر جناب زینب آئی. سبحان اللہ. یہ باپ کی زینت. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. جی قبلہ، اس وقت بریک کا وقت ہوتا ہے، تو ناظرین ابھی ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. ناظرین وقفے کے بعد ہم دوبارہ اپنا موضوع وہیں سے شروع کرتے ہیں اور قبلہ کی طرف کچھ سوالات اور کرتے ہیں. جی قبلہ، میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ جناب زینب کو محافظ مولا حسین بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بغیر، یعنی کہ مولا حسین کا نام جو ہم تک آیا اور قیامت تک جاری رہے گا، تو اس بارے میں کچھ آپ نے روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے. دیکھیے، ایک تو میں نے جیسے وقفے سے پہلے عرض کیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ رحمت بن کے آئیں رسالت میں آپ کے لیے، اور یہ ثانیہ زہرا ہیں جو اپنے باپ کے لیے رحمت ہے. علماء نے یہاں لکھا، میں اور آپ اس بی بی کی ہستی کو، اس کے مقام کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ علامہ مامقانی ایک بہت بڑے علم رجال کے عالم ہیں، جب جناب زینب کے بارے میں انہوں نے لکھا تو انہوں نے لکھا زینب وما زینب وما ادراک ما زینب. زینب کون ہے؟ زینب تم کیا جانو کہ کیا ہے زینب؟ قرآن کہتا ہے نا وما ادراک ما لیلۃ القدر، وہ ماں کے لیے ہے. لیلۃ القدر جناب سیدہ کا لقب ہے، یقیناً یہ ہمارے سامعین مجالس میں سنتے رہتے ہیں، اور جناب سیدہ کے القابات میں سے ایک لقب ہے. تو انہوں نے کہا کیونکہ یہ ثانیہ زہرا ہیں تو تم کیا جانو کہ کیا ہے زینب؟ محافظہ حسین ہونا. سید الشہداء اپنی جو قربانی تھی، جو وعدہ نانا سے کیا تھا، جو اللہ سے کیا تھا، وہ قربانی کربلا میں دے چکے، شہید ہو چکے. لیکن اس زمانے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اور وہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ مولا حسین کو نعوذ باللہ باغی کہا جا رہا تھا، اور یہ کہا گیا کہ حسین نے ناحق نعوذ باللہ خروج کیا ہے یزید پر. تو جناب زینب کے خطبوں نے یہ بتایا. ایک حدیث ہے جسے نور الدین جزائری نے لکھا کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ اللہ نے حسین کی شہادت کے عوض 3 انعامات حسین کو دیے. ایک یہ کہ شفا کو حسین کی خاک میں رکھا، اجابت کو حسین کے قبے کے نیچے رکھا. یہ جو ہم آج بھی جو کربلا جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو حسین کے گنبد کے نیچے، مولا کے گنبد کے نیچے کربلا میں دعا مانگی جائے وہ پوری ہو جاتی ہے. تو اجابت، دعا کی اجابت کو حسین کے قبے کے نیچے رکھا، اور امامت کو نسل حسین میں رکھا. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ علامہ نور الدین جزائری نے لکھا کہ زمانہ اس پہ غور کرے. اور وہ غور طلب بات کیا ہے؟ وہ غور طلب بات یہ ہے کہ جس وقت رسول فرما رہے ہیں تو خاک شفا تب بھی تھی. کیوں؟ جناب ام سلمہ کو خاک اٹھا کے دی تھی، خاک موجود تھی. نسل حسین میں، صلب حسین میں امام بھی موجود تھے. لیکن وہ کہتے ہیں قبہ تو سینکڑوں سال بعد رہا، اور جس وقت سے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ اس کے قبے کے نیچے اجابت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس وقت سے قبول ہونی چاہیے. کیونکہ نبی کے کہنے کے بعد اگر ایک لمحہ بھی دعا قبول نہ ہو واہ واہ واہ، تو پھر کیا ہوگا کہ مصطفیٰ کی بات پر، اللہ کے حبیب کی بات پہ انگلی اٹھائی جا سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ زمانہ غور کرے. قبہ یعنی گنبد جو ہوتا ہے وہ گھیرے ہوئے ہوتا ہے، وہ اپنی پناہ میں لیا ہوا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اس وقت تو گنبد تھا ہی نہیں. پہلا حرم، پہلا جو سایہ آیا ہے وہ مختار نے 64 ہجری میں بنوایا ہے، اور اس کے کتنے عرصے بعد، اللہ جانے 200 سال بعد، 250 سال بعد یہ پہلا حرم، پہلا روزہ بنا ہے. انہوں نے کہا غور کریں، روزہ اپنی جگہ، اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ حسین کی زری کے گنبد کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ گنبد پناہ میں لیتا ہے. وہ کہتے ہیں ان القبۃ الحسینیۃ ہی زینب الکبریٰ. وہ کہتے ہیں وہ قبہ جس نے حسینیت کو پناہ میں لیا ہے وہ زینب کبریٰ ہے.
اگر خطبہ نہ دیتی جا کے یزید کے دربار میں تو کبھی بھی یزید کا ظلم آشکار نہ ہوتا، اور یہی کچھ دربار میں ہوا ہے کہ اس وقت ظاہر ہے کہ زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کمزور ہے، لیکن جناب زینب نے جا کے یہ بتایا، اور کتابیں لکھی گئی، بڑی مشہور کتاب ہے کربلا کی شیر دل خاتون، بطلت الحریہ، آزاد ہیرو، بچانے والی، حسینیت کو بچانے والی۔ تو کیسے بچایا؟ اپنے خطبوں کے ذریعے بچایا، اپنے بیان کے ذریعے۔ اور خطبہ بھی ایسا، مجھے یہاں شاعر اہل بیت کوثر نقوی صاحب کے اشعار بہت پسند ہے، اور میں ہمیشہ جب بھی جناب زینب کے خطبے کا تذکرہ کرتا ہوں وہ 4 مصرے ضرور پڑھتا ہوں، اور وہ 4 مصرے یہ ہیں کہ وہ جس کے لہجے میں رب نے نبی سے باتیں کی اسی کے لہجے میں ہے ہر کلام زینب کا۔ یعنی معراج پہ مصطفیٰ گئے تو علی کے لہجے میں جب پوچھا گیا رسالت مآب سے کہ بأی لغت تخاطبک، یا رسول اللہ آپ سے اللہ کس لہجے میں بات کر رہا تھا؟ تو تمام تر روایتوں نے یہ لکھا کہ نبی نے آ کے فرمایا خاطبنی بلغت علی ابن ابی طالب، میرا پروردگار علی کے لہجے میں بول رہا تھا۔ جناب زینب نے خطبہ دیا مولا علی کے لہجے میں۔ تو مصرے اپنے سامعین کے حوالے کرتا ہوں، شاعر اہل بیت کوثر نقوی صاحب کی یہ 4 مصرے، وہ کہتے ہیں وہ جس کے لہجے میں رب نے نبی سے باتیں کی اسی کے لہجے میں ہے ہر کلام زینب کا۔ صرف خطبہ نہیں، ہر کلام، کیونکہ بولتی ہوئی علی ہے زینب، مجسم علی ہے زینب، سبحان اللہ۔ وہ جس کے لہجے میں رب نے نبی سے باتیں کی اسی کے لہجے میں ہے ہر کلام زینب کا۔ نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا بہن، نماز شب کی جاتے ہوئے امام حسین نے کہا تھا لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے میری بہن مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ دعا مت دیکھو، یہ دیکھو دعا کرا کون رہا ہے، نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا بہن، وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے امام زینب کا، امام وقت جناب زینب سے یہ کہہ رہا ہے۔ محافظہ امامت، محافظہ حسینیت یوں ہے کہ آپ دیکھیے کہ امامت کو بچایا ہے جب کبھی جناب سید سجاد، اب ظاہر ہے کہ امامت کو نسل سجاد سے چلنا تھا، تو یوں بھی بچایا کہ خطبے دے کر مقام حسین لوگوں پر واضح کیا، اور یوں بھی بچایا کہ نسل حسین سے امامت رہنی تھی، اور وہ امامت تھی جناب سید سجاد علیہ السلام۔ تو جلتے ہوئے خیموں سے شہزادی نکال کر لائیں، امامت کو بچایا ہے جلتے ہوئے خیموں میں سے۔ دوسری بات یہ کہ امامت کی جو وصیتیں تھیں، جو رموز امامت تھے، کیونکہ 4تھے امام غش میں تھے، تو جناب زینب کو وہ موارث، وہ وصیتیں امام حسین دے کے گئے تھے۔ اور اسے شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ جب جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ جو کہ امام زمانہ کی پھوپھی ہیں، ان سے پوچھا گیا تھا کہ ہم غیبت کے دور میں کس سے سوال کریں، تو کہا امام زمانہ کی والدہ سے کرو۔ تو انہوں نے کہا وہ تو بی بی ہیں اور خاتون حجت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا پتہ کہ جس وقت سید سجاد غش میں تھے جناب زینب کو امام نے امور امامت کی وصیتیں کی تھیں، یعنی نائب امامت تھیں، تو اسی طرح یہ بھی نائب امامت ہے۔ بتانا کیا مقصود ہے کہ جو بی بی امامت کی نیابت کر سکے اس کا اپنا مقام کیا ہوگا، جو نسل امامت کو بھی بچا لے۔ جب کبھی جناب سید یہی دربار میں ہوا کہ جب اس نے قتل امام سجاد کا حکم دیا تو جناب زینب نے آگے آ کے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ پہلے مجھے قتل کر پھر سید سجاد کو قتل کرنا۔ تو 2 مرتبہ امامت کو بچایا ہے، اور 2 امامت، 5ویں امام ہمارے نزدیک امام 4 برس کا ہو، 5 برس کا ہو یا جھولے میں ہو امام ہوتا ہے، 2 امامتیں جناب زینب کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ 2 امامتیں قدم قدم پہ جناب زینب سے پوچھ رہی ہیں پھوپھی بتائیے آگے کیا کرنا ہے۔ امام سجاد کا یہ جملہ کہ انت بحمدللہ عالمۃ غیر المعلمہ، آپ بحمدللہ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ عالمہ غیر معلمہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ عالمہ، وہ علم رکھنے والی جسے کسی نے پڑھایا نہ ہو، جو علی کے گھر کا خون ہو اسے کون پڑھائے، وہ وہاں سے پڑھے ہوئے آتے ہیں۔ خطبہ دیا دربار میں، سناٹا چھا گیا، وہاں ایک جملہ فرمایا۔ پہلے تو یزید سے اس لہجے میں خطاب کرنا، وہ جابر، وہ ظالم جو شراب کے نشے میں ہو، حکومت کے نشے میں ہو، حسین کو قتل کر چکا، اس کے سامنے ایک بی بی کا کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ اے ہماری آزاد کردہ ہمارے غلاموں کی اولادوں، یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ زینب کو کوئی خوف نہیں۔ اور اس کے بعد مقام رسالت بتایا، مقام توحید بتایا، اور مقام سید الشہداء بتایا۔ وہ ملعون یہ کہتا تھا کہ تمہیں خدا نے قتل کرایا اور تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تم سے کیسا بدلہ لیا۔ تو جب آذان ہوئی، اور یہی جملہ جناب سید سجاد نے کہا کہ دیکھ یہ آذان میں ہمارے نانا کا نام ہے کہ تیرے جد کا نام ہے۔ جناب زینب نے بتایا، کہا یہ جا رہا تھا کہ حسین نعوذ باللہ، یہ پروپیگنڈا کیا بنو امیہ نے۔ جناب امیر بھی جب شہید ہوئے تو یہ کہا گیا کہ کیسے شہید ہوئے، تو کہا نماز میں۔ تو پلٹ کے لوگوں نے کہا علی نماز بھی پڑھتا تھا۔ یہی بات امام حسین کے بارے میں، جناب زینب نے امام سجاد
سید الساجدین زین العابدین، مگر کسی نے امام سجاد سے پوچھا کہ کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عابد اس دور میں؟ تو رو کے کہنے لگے میری پھوپھی مجھ سے زیادہ عبادت گزار تھی، کہ ناقے ایسا ناقہ کہ جس پہ اماری بھی نہیں رکھی ہوئی، اس ناقے پہ بھی میری پھوپھی کی ایک نماز تہجد قضا نہیں ہو سکی۔ تو اپنی نمازوں سے، اپنے خطبوں سے جناب زینب نے حسینیت کے مشن کو بچایا، اور وہی مشن پھر عزاداری کر کے اسی شام میں جہاں قید کر کے لایا گیا تھا، اسی شام میں لوگوں کو حسینیت کا مطلب اور عزاداری کی، یہ جو عزاداری آج ہم کرتے ہیں، یہ جناب زینب صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کیا۔ بہت خوب جی قبلہ، بہت خوب، آپ نے بہت ہی زبردست سوال کا جواب دیا۔ میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ بی بی کا لقب ام المصائب ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ہمارے ناظرین کے لیے ضرور ڈال دیں۔ جی ہاں، جہاں اتنے فضائل اس شہزادی کے ہیں، اور میں نے کہا کہ 69 القابات ہیں، انہی میں ایک لقب ایسا ہے ام المصائب، ایک لقب ہے جبل الصبر۔ ام المصائب، مصائب کی ماں، جس پہ سارے مصائب ٹوٹے ہوں، جبل الصبر، صبر کا پہاڑ۔ اس سے زیادہ کیا صبر ہے کہ شہزادی 70 قدموں سے بھائی کے گلے پہ خنجر چلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ابھی بچپنا تھا اس شہزادی کا، جھولے میں لیٹی ہوئی تھی، تو امام حسین نے دیکھا کہ چہرے پہ دھوپ پڑ رہی، تو اپنی ابا کا سایہ کر کے شہزادی کے اوپر کھڑے رہے۔ جب آنکھ کھلی تو یہ دیکھا کہ بھائی نے مجھ پر سایہ بنایا ہوا ہے، تو اس دن سے جناب زینب نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں بھائی کا احسان اتاروں گی۔ آج حسین مجھ پہ سایہ بنا کے کھڑے ہیں، کبھی میں اپنی چادر کا سایہ بناؤں گی۔ مگر وہ وقت تو آیا، مگر وہ وقت کب آیا کہ جب 11 محرم کو اسیران اہل بیت کا قافلہ گزارا گیا، اور بی بی نے دیکھا کہ بھائی کا لاشا بے گور و کفن ہے، اور بھائی کا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا ہے، تو ایک مرتبہ چلتے ناقے سے اپنے آپ کو امام حسین کے لاشے پہ گرا کے یہ بیان کیا کہ بھیا، دل تو چاہتا تھا کہ زینب تم پہ چادر کا سایہ بنائے، مگر بھائی زینب کیا کرے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے۔ بی بی کی عظمت کا وہ مقام کہ اپنے لال، اپنی نسل کو بھائی پہ قربان کر دو، اور یہ کہہ کے کہ اونو محمد اگر زندہ واپس آئے تو زینب دودھ نہ بخشے گی، ماں تمہیں دودھ نہ بخشے گی۔ اور جب لاشیں آئے ہیں تو ہر لاشے پہ جناب زینب نے گریہ کیا، علی اکبر پہ زینب روئیں، قاسم پہ زینب روئیں، عباس پہ زینب روئیں، حسین پہ گریہ کیا، مگر جب لاشیں آئے ہیں تو بی بی روئیں نہیں، دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئیں، اور ایک مرتبہ سر آسمان کی طرف اٹھا کے کہا اللہم تقبل منا، پالنے والے زینب کی قربانی کو قبول کر۔ وقت گزرتا گیا، قید ہو کے شام آئیں، مگر جب شام سے بھی رہا ہوئی تو جناب زینب کو سر جب واپس ملے ہیں، جناب علی اکبر کا سر آیا تو جناب ام لیلہ نے لیا، جناب ام فروہ نے قاسم کا سر لیا، ایک ایک بی بی اپنے پیارے کا سر لیتی تھی، تو 2 چھوٹے چھوٹے سر بچے، تو کسی نے آواز دے کے کہا کیا ان بچوں کی ماں دنیا سے گزر گئی؟ تو ایک مرتبہ رو کے آواز دی نہیں، میں یہ زینب کے لال ہیں۔ مگر زینب کسے کسے روئے، حسین کو روئے، عباس کو روئے، علی اکبر کو روئے، قاسم کو روئے، زینب اپنے بچوں کا ماتم کیسے کرے؟ لیکن عزاداروں جب لوٹ کے آئی ہیں تو یہ ایسی مصیبت ہے کہ بی بی واپس آئی ہیں اور بہت دن گزر گئے، عزاداری میں مشغول رہیں، اپنے بھائی کو روتی رہیں، حضرت عباس کو روتی رہیں، علی اکبر کو روتی رہیں، تو جناب عبداللہ بن جعفر نے آ کے امام سجاد سے یہ کہا کہ اب پھوپھی سے کہیے کہ گھر واپس آ جائے۔ تو بال سفید ہو چکے تھے، کمر مصائب سے جھک چکی تھی، اتنی مصیبتیں جناب زینب نے کربلا سے کوفہ سے شام دیکھی، سر پہ چادر نہیں، وہ بی بی جو باپ کے سامنے بھی بغیر چادر کے نہ آئی ہو، اس پر کیا گزر گئی ہوگی کہ جب وہ بے بقنوں بے چادر بازاروں سے گزاری گئی، درباروں سے گزاری گئی، مگر جب واپس آئی ہیں اور سید سجاد نے یہ کہا ہے کہ جائیے کہ پھپھا نے جناب عبداللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، تو ایک مرتبہ جب گھر آئی تو دروازے کو کھولا، جناب عبداللہ نے دیکھا اور دیکھ کے یہ کہا ہے بی بی تم کون ہو؟ تو رو کے کہا کہ عبداللہ تم نے بھی نہیں پہچانا، میں زینب ہوں۔ تو کہنے لگے بی بی یہ کیا ہو گیا؟ جب گئیں تھی تو بال سیاہ تھے، جب آئی ہیں تو بال سفید ہیں، یہ کمر جھکی ہوئی ہے۔ تو ایک مرتبہ کربلا کا حال سناتے سناتے وہ ماں جو کربلا سے کوفے سے شام نہ روئی تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے حجرے پہ نگاہ پڑی، نگاہ کا پڑنا تھا، ایک مرتبہ چیخ مار کے روئیں اور خاک پہ بیٹھ گئی اور روتے روتے کہا اونو محمد ماں کو معاف کرنا، ماں تم پہ رو بھی نہ۔ جب مرتضیٰ کی بیٹی بازار میں ہے آئی، جس کی ندا غلاف کعبہ سے بھی ہو افضل، جس کی ندا غلاف کعبہ سے بھی ہو افضل،
کی بیٹی بازار میں ہے آئی، اس لمحے کس لیے تو خاموش تھا خدایا، اس لمحے کس لیے تو خاموش تھا خدایا، جس لمحے لٹ رہی تھی زہرا کی کل کمائی، جب مرتضیٰ کی بیٹی